اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی 23۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ موضوع جو ہے وہ بحث کے طور پہ آیا ہوا ہے، یعنی سبب بحث بنا ہوا ہے، جو کہ جناب مالک اشتر کا موضوع ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کے بارے میں تاریخ کو غلط طریقے سے بیان کیا گیا، تو ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے وہ گفتگو کی جائے تاکہ امت کے درمیان، امت محمدیہ کے بیچ میں کوئی فساد نہ ہو۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ تشیع کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا اور تسنن کے نزدیک ان کا کیا مقام۔ جنگ یرموک میں ان کی کیا خدمات تھیں۔ اصل میں ان پہ الزام لگایا گیا کہ جناب مالک اشتر خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے۔ عزیزان گرامی، ناظرین کرام، تمام سے گزارش ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہم کچھ حقائق آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ ان کو سنیں، پھر خود بھی تاریخ میں جا کے دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا ایسا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل تاریخی حقیقت کیا ہے؟ شیعہ اور سنی دونوں تاریخوں کے مطابق، یعنی اہل تسنن علماء کے نزدیک، اہل تشیع علماء کی جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس کے مطابق گورنر ایک کوفہ، جو حکومت کی طرف سے کوفہ میں حکومت کا گورنر تھا جس کا نام سعید بن عاص ہے، ان کی کچھ حکومت میں اس طرح کی چیزیں، لوگ کوفے سے ان کی شکایت لے کر اپنے حقوق کے لیے مدینے میں آئے۔ وہاں پہ کچھ فتنہ پرور عناصر اور سبائی قسم کے لوگوں نے خلیفہ وقت کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جناب مالک اشتر وہاں سے اپنے قبیلے کے، کیونکہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے حقوق لے کے ان کے ساتھ مدینے آئے، اپنے جو مطالبات تھے وہ پیش کیے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ کچھ فتنہ پرور عناصر اس کے اندر شامل ہیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے پرامن تو اس کے اندر کچھ فتنہ پرور لوگ شامل ہو جاتے ہیں حالات خراب کرنے کے لیے، تو اس زمانے کے اعتبار سے بھی جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ فتنہ پرور عناصر فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے ٹولے ہیں جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ امت میں فساد کرنا، تو جناب مالک اشتر الگ ہو گئے، ان کا ان عناصر سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض عالم اسلام کی تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بھیجا خوراک اور پانی دے کر کہ اس خلیفہ وقت تک پانی اور خوراک پہنچائی جائے۔ بعض کتب کی تاریخ میں یہ بھی بیان ملتا ہے کہ مولا نے ان کو کہا کہ جائیں اور آپ ان کی حفاظت کریں، تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب مالک اشتر بھی موجود تھے حفاظت کرنے والوں میں۔ تاریخ کو اگر آپ بغور طریق تعصب کی عینک اتار کر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ آخری چیز کہ اگر جناب مالک اشتر قتل خلیفہ میں ملوث ہوتے تو پھر ائمہ اربعہ ان کو قابل سکہ اور قابل بھروسہ اور قابل اعتماد کیوں لکھتے؟ اہل سنت کے ائمہ اربعہ کا اور علماء کا جناب مالک اشتر کو یہ لکھنا یہ قابل سکہ یعنی قابل بھروسہ قابل اعتماد راوی ہے، یہ بات اس
بات کی دلیل ہے کہ جناب مالک اشتر کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ساری تاریخ دیکھتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ الزام لگاتا ہے تو وہ علمی خیانت کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو، عام عوام کو سمجھنا چاہیے کہ جناب مالک اشتر ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔